خواتین و حضرات، خاص طور پر وہ دماغ جنہیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ واٹس ایپ گروپ کی طرح خود ہی فائر ہونے لگے ہیں، آپ سبھی کا اس ویڈیو میں ویلکم، جس کا نام ہے دماغ کا الیکٹرک شو یعنی کہ مرگی۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم بات کریں گے مرگی کے بارے میں کہ مرگی کیا ہے۔ مرگی ایک اعصابی بیماری ہے، یعنی کہ دماغ کی الیکٹرک وائرنگ میں کبھی کبھار ہلکی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی دماغ اوور لوڈ ہو کر وقتی طور پر ری اسٹارٹ موڈ میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ بیماری قابل علاج، قابل کنٹرول ہے۔ مرگی کیوں ہوتی ہے؟ مرگی اصل میں اس وقت ہوتی ہے جب دماغ میں برقی سگنل غلط طریقے سے ایک ساتھ بہت زیادہ فائر ہونے لگتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک آپ کی پیدائش کے وقت آکسیجن کی کمی، دماغی چوٹ، آپ کی فیملی ہسٹری، یا پھر آپ کا دماغی انفیکشن، یا کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے بھی دماغ کہتا ہے بس موڈ ہے چلو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی کوئی اسپیسیفک ریزن آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ مرگی کی کئی اقسام ہوتی ہیں، یہ ایک طرح کی نہیں ہوتی بلکہ یہ اسٹائلش انداز میں ڈفرینٹ طریقوں سے آتی رہتی ہے۔ اس میں پورا دماغ متاثر ہو سکتا ہے، جسم اکڑ سکتا ہے، جھٹکے آ سکتے ہیں، مریض بے ہوش ہو سکتا ہے۔ ہاں وہی جو ڈراموں میں تھوڑا زیادہ ایکٹنگ کے ساتھ دکھاتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ یہ تو میں نے آپ کو بتائی جنرلائزڈ سیزرز کی نشانیاں، بٹ فوکل سیزرز کیا ہوتی ہیں؟ اس میں صرف دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ متاثر ہوتا ہے، مریض چند سیکنڈ کے لیے انکانشیس ہو جاتا ہے، آنکھیں خالی ہو جاتی ہیں، ہاتھوں میں عجیب حرکتیں، گفتگو رک جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے وائی فائی آدھی سگنل دے۔ اس کے علامات میں مختلف علامات ہوتی ہیں، جیسے بے ہوش ہونا، جھٹکے لگنا، جسم کا اکڑ جانا، چند سیکنڈ کا خالی پن اور آنکھوں کا ایک نقطے پہ رک جانا۔ اس کا علاج، اچھی خبر ہے، اس کا علاج ممکن ہے۔ دوائیوں سے 70% تو مریض صرف دوائیوں سے نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، اور ریئر کیسز میں سرجریز ہوتی ہیں۔ جب دوائیں کام نہیں کرتی تب مریضوں کے لیے دماغ کے مسئلے والے حصے کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے، کیسے؟ لائف سٹائل کنٹرول کر کے، جیسے کہ نیند پوری رکھیں، سٹریس کم لیں، وقت پہ دوائی لیں، اسکرین بار بار نہ دیکھیں، چمکتی روشنیوں سے بچیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ مرگی میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ ان میں سے پرہجوم جگہوں سے، روشنیوں سے، بے وقت کے دوائیوں کو چھوڑ دینے سے، بغیر بتائے خود سے ڈاکٹر بن کے کوئی نئی میڈیسن شروع کرنے سے، اکیلے گاڑی چلانے سے بھی بچنا چاہیے، اور ہاں سوئمنگ سے بھی اگر ڈاکٹر اس کی اجازت نہیں دیتے تو۔ اور اگر آپ مرگی کے مریض نہیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور کسی دوسرے مرگی کے مریض کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کو اچانک دورہ پڑ جائے تو گھبرائیں نہیں، مریض کو سیدھا لٹا دیں، سر کے نیچے نرم چیز رکھیں، منہ میں کچھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے، یہ بہت غلط چیز ہوتی ہے کہ ہمارے مریض کے منہ میں چمچ ڈال کے اس کا منہ کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسے اسے مزید چوٹیں پہنچ سکتی ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دورہ اگر اس کا 5 منٹ سے بڑھ جائے تو پھر اس کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے، اور سب سے ضروری چیز ہے انسانیت دکھائیں۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو نہ ہی اس کی ویڈیو بنائیں، اور نہ ہی اسے کے گھر والوں کو اور ارد گرد لوگوں کو بتائیں کہ اس پہ جن کا سایہ آ چکا ہے یا جن نے اس پر حملہ کر دیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ہاں، مرگی کے مریض بالکل نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، وہ جاب کر سکتے ہیں، وہ شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے ٹریولز بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، بس علاج، احتیاط اور باقاعدہ چیک اپ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مرگی کوئی ناقابل علاج یا خوفناک بیماری نہیں، بلکہ یہ ایک دماغ کا اوکیجنل شٹ ڈاؤن، ری اسٹارٹ ہوتا ہے۔ صحیح علاج، مناسب احتیاط اور مثبت رویے مریض کو بالکل نارمل زندگی گزارنے دے سکتے ہیں۔ جنوں اور دماغ کی بیماریوں میں ڈفرینس کرتے کرتے مجھے بھی لگنے لگا ہے کہ میرے چینل پہ بھی جن آ چکے ہیں جو نہ ہی ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے اور نہ ہی آپ لوگ لائک اینڈ سبسکرائب کر رہے ہیں، تو پلیز لائک، سبسکرائب اور واچ کیجیے۔ دس از یور نریٹر تابیز گوئنگ ٹو سائن آؤٹ۔ اللہ نگہبان۔